لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدئ لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات پڑھیں محمد. معزز علماء افاضل، طلباء حضرات، قرآن مجید کی یہ آیت جس میں کامیابی کے عنوان سے اللہ بیان فرما رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما. یہ جو فوز ہے، کامیابی، یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا مفہوم ہے، ایک ایسا معنی ہے کہ ہر انسان اس کی جستجو کرتا ہے. نوع بشر کی کوئی بھی فرد ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے لیے کامیابی، اپنے لیے فوز نہ چاہتی ہو. عالم ہے، وہ بھی اپنے لیے کامیابی چاہتا ہے. جاہل ہے، وہ بھی اپنے لیے کامیابی چاہتا ہے. غرض نوع بشر کی کسی بھی فرد سے سوال کیا جائے تو وہ اس بات سے انکار نہیں کرے گا، منکر نہیں ہوگا کہ اسے کامیابی نہیں چاہیے. اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے. کامیابی تک پہنچنا، کامیابی کو حاصل کرنا، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اب اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو یہ سمجھیں کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف گیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس انسان کو، اس بشر کو خلق ہی کیا ہے اس انداز سے. اللہ نے اس انسان کے وجود میں ہی رکھا ہے، یعنی خلقت کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے انسان کامیابی چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس انسان کو خلق کیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو ایک بہترین شے سے خلق کیا. لہٰذا یہ انسان کی فطرت
کا تقاضا ہے کہ انسان کامیابی کو طلب کرے، کامیابی کی طرف بڑھے۔ اگر انسان کامیابی طلب نہیں کر رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ وہ اپنی فطرت سے بھٹک گیا ہے۔ جس انسان کی انسانیت سلیم ہوگی، سلامت ہوگی، کہیں کہ جس کی فطرت درست ہوگی، وہ کامیابی ضرور تلاش کرے گا۔ اپنے زندگی کے ہر لمحے، ہر آن، ہر لمحے انسان کامیابی تلاش ضرور کرے گا۔ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے اور ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ہو، عالم ہے جیسا کہ وہ بھی کہے گا کہ مجھے کیا چاہیے؟ کامیابی چاہیے۔ جاہل ہے وہ بھی کیا چاہیے؟ کامیابی چاہیے۔ امیر ہے کیا چاہیے؟ کامیابی چاہیے۔ غریب ہے وہ بھی کیا ہے؟ کامیابی چاہیے۔ ہر بشر تو آخر کے کامیابی چاہنے کے باوجود بھی فطری طور پر اللہ نے انسان کو جس شے کے تحت خلق کیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ انسان جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہر کوئی کامیاب نظر نہیں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کامیابی کی جستجو میں کمی رہ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ذات پر۔ کہیں نہ کہیں اس کامیابی کی جستجو میں، کہیں نہ کہیں کامیابی کی طلب میں، تلاش میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ہو جاتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ کامیابی تلاش کی جائے، لیکن جو اس کا صحیح طریقہ ہے، جو راستہ صحیح ہے، اس صحیح راستے کے ذریعے سے کامیابی حاصل کی جائے۔ اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے صحیح طریقے کو، صحیح راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کامیابی ملے گی۔ وَإِلَّا تنہا تمنائے کامیابی کرنا، فوز کرنا، تمنائے کامیابی کرنا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس کامیابی کی راہ کو جو اختیار کرے، وہ راہ جب تک سلیم نہ ہو۔ یہ اللہ نے انسان کو ہے نا فطرتاً بنایا ہے کہ وہ کامیاب ہو، تو اللہ نے اس انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس اللہ نے اس انسان کے لیے کہ کیسے یہ کامیاب ہوگا کچھ نمائندے بھی بھیجے، تاکہ اللہ کے نمائندے اسے بتائیں کہ کون سا طریقہ ہے جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا، اور کون سا طریقہ اور راستہ ہے کہ جو تمہیں کامیابی کی راہ سے ہٹا دے گا، بھٹکا دے گا، ہے نا؟ اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے۔ جب انسان کو خلق کیا ہے، اس اعتبار سے اس کے وجود میں یہ رکھا ہے کہ وہ کامیابی طلب کرے، کامیابی تک پہنچے، تو اللہ نے اس انسان کو کامیاب بنانے کے لیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے، تاکہ یہ انسان جو ہے وہ کہیں غلط راستے پر ادھر ادھر بھٹک کر، وہ جو اس کے لیے کامیابی ہے، اس کامیابی سے وہ بھٹک کر کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے، اللہ نے اس کے لیے راہ معین کی ہے، اور اس راہ کو دکھانے کے لیے اللہ نے ہمیں انبیاء اور مرسلین بھیجے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اشارہ نہیں بلکہ اعلان کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ کامیابی کہیں اور ادھر ادھر تلاش نہیں کیجئے گا، نبی کی مخالفت میں یا اللہ کے رسول کی مخالفت میں۔ وہ راستہ جو اللہ نے دکھایا ہے، وہ راستہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے،
کہا اگر اس راستے سے بھٹک گئے، رسول کی اطاعت سے دور ہو گئے تو کبھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اگر چاہتے یہ ہو کہ کامیاب بنو تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات۔ کامیابی مل جائے گی، لیکن کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ہم نے تاریخ انسانیت میں دیکھا ہے، تاریخ بشریت میں دیکھا ہے کہ ہمیں کامیاب وہی نظر آئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کی اطاعت کی ہے اور پیروی کی ہے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے معین کردہ راہبر اور رہنما کی اطاعت نہیں کی بلکہ وہ بھٹک گئے۔ توجہ ہے آپ کی، ہے نا؟ اطاعت نہیں کی تو کبھی انہیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی ہے، کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ خود کو کامیاب سمجھیں، چاہے وہ مسند خلافت تک آ جائیں یا کسی اور منزل پر آ جائیں، خود کو چاہے صدیق کہلانے لگیں، لیکن صدیق کہلانے سے یا مسند خلافت پر آ جانے سے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ چاہے وہ کوئی ہو، خود کو صدیق کہلائے یا مسند خلافت تک آ جائے یا کسی اور منزل پر خود کو رکھے، کہا کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی وہیں پر ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، اور وہ اطاعت کاملہ ہو۔ زندگی کے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی آن میں، جس مقدار میں جتنی زیادہ اطاعت الہی ہوگی اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، کامیابی بھی ویسی ہی اور اتنی ہی ہوگی۔ کامیابی بھی اتنی ہی اور ویسی ہی ہوگی۔ اب اگر کوئی ذات ایسی ہو کہ جو ساری زندگی کسی آن کسی لمحے بھی نہ اللہ کی مخالفت کرے نہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اس کی کامیابی کیسی ہوگی؟ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو، محمد الرسول اللہ کہتا ہو، اور اس کے باوجود بھی یہ کہے کہ آج سے زیادہ رسول پر مجھے کبھی شک نہیں ہوا ہے، ایسا شخص کہ جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہو، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو زبان سے، ہے نا، دل سے نہیں، میاں بالمیاں نہیں، اللہ اگر وہ میاں بالمیاں کرتا تو کبھی بھی اس کی زبان پر یہ فقرہ نہ آتا کہ آج سے زیادہ مجھے رسول پر کبھی شک نہیں ہوا۔ آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں کہ اس جملے کا مفہوم کیا ہوا۔ یہ تو منطوق ہوا نا، کہ مفہوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی رسول پر شک ہوتا تھا لیکن آج زیادہ شک ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی شک ہوتا تھا لیکن آج زیادہ ہوا۔ تو اس کی کامیابی نہیں ہوگی۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر اطاعت ہوگی تو کامیابی ہوگی۔ اور اگر ایک اطاعت کرنے والا خود کہے كنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، ایک لمحے کے لیے بھی خود اپنی زبان سے اگر ایک اطاعت کرنے والا، اتباع رسول کرنے والا، اتباع پروردگار کرنے والا، اس لیے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لہٰذا اگر اس کے دیکھیں اگر کوئی بشر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بلکہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں رسول کی اتباع اس طرح سے کرتا تھا کہ جس طرح سے ناقے کا بچہ، ناقے کا فصیل اپنی ماں کے قدم بقدم چلتا ہے، کبھی میں نے جو ہے وہ رسول سے ایک لمحے کے لیے کبھی میں نے رسول کی مخالفت نہیں کی۔ لائے کوئی تاریخ
مسلمان غیر مسلمان، اور لا کر کوئی تاریخ دکھائے کہ جہاں پر یہ ملتا ہو کہ علی نے کسی جگہ پر رسول کے کسی فیصلے پر شک کیا ہو، شک تو دور کی بات ہے، علی نے توقف بھی کیا ہو، علی نے توقف بھی کیا ہو، ہے نہیں کوئی شخصیت، کوئی ذات ایسی نہیں ملے گی۔ لہذا کامیابی وہاں ہے جو اطاعت، کامیابی جو اطاعت پروردگار عالم کرے اور جو اطاعت رسول کرے، من یطع اللہ ورسولہ۔ کامیابی ایسے تلاش کیا جائے کہ جو راستہ ہے، طریقہ ہے۔ میں رسول کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا، ہمیشہ رسول اکرم کے ساتھ، نبی اکرم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مولا عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز ہوتا یہ تھا کہ اگر رسول کبھی بھی، خود مولا فرماتے ہیں کہ اگر کبھی بھی رسول مجھ سے الگ ہوتے تھے تو مجھے بتا کر جاتے تھے، مجھے خبر دے کر جاتے تھے، علی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ یہ عظمت ہے اس علی کی۔ درود پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر۔ ہے نا، کہیں اگر جاتے بھی تھے، مولا امیر کہتے ہیں کہ خود مولا فرماتے ہیں کہ جب رسول میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی مجھ سے جدا ہوتے تھے تو وہ مجھے بتا کر جاتے تھے، خبر دے کر جاتے تھے کہ علی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں یا اور کہیں جا رہا ہوں۔ جب رسول علی سے جدا ہوتے تھے، مولا فرماتے ہیں اور اگر کبھی تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جاتی تھی حبیب محمد، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے میں تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جاتی تھی تو میں فوراً خبرگیری کے لیے پہنچ جاتا تھا، میں فوراً خبرگیری کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ یہ تربیت ابو طالب ہے، یا نبی کا سایہ بن کر جب تک ابو طالب زندہ رہے ابو طالب رہے، یا ابو طالب کے بعد اگر کوئی نبی کا سایہ بن کر رہا تو وہ علی رہے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے جملہ کروں کہ یوں تو کہنے کو اور تاریخ میں حقیقت یہ ملتی ہے کہ نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا، لیکن میں بتاتا ہوں نبی کا سایہ تھا۔ ایک سایہ کا نام ابو طالب تھا، دوسرے کا نام علی ابن علی کا ایک سایہ کا نام ابو طالب۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر ابو طالب کی آنکھوں سے نبی اوجھل ہو جاتے تھے، ابو طالب کو برداشت نہیں ہوتا تھا ایک لمحے کے لیے۔ روائی ابو طالب کا لال علی ابن ابی طالب کا، نبی اگر کبھی دیر ہو جاتی تھی، تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی تھی تو میں فوراً نبی کے پیچھے جاتا تھا کہ آخر دیر کیوں ہو گئی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے اپنے حبیب سے، میرے حبیب میں اللہ جس کسی سے محبت کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، رسول کہہ دیجئے میں اللہ جس کسی سے محبت کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس کے دل میں علی کی محبت پیدا کرتا ہوں۔ جب اس کے دل میں علی کی محبت آ جاتی ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس کے دل میں علی کی محبت آتی ہے تو پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے دنیا والوں، در علی چھوڑ کر اللہ کے محبوب بننے کا خواب نہ دیکھو، یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ اس لیے کہ علی کو چھوڑ کر، علی سے محبت کو چھوڑ کر یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس بہت زیادہ تاریخ ہے کس کی، مولا امیر علیہ السلام کہ آج کی شب ہے نا کہ جسے مولا کے سر پر زخمی ہے، مولا جو ہے کہ سر پر زخم لگا ہوا ہے۔ علی کی فضیلت، کامیابی کس کے لیے ہے؟ علی کے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی اس کے لیے من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کامیابی اس کے لیے ہے۔ اطاعت پروردگار، معصیت سے دور، اس کے لیے اطاعت ہے۔
اور اسی ذات کو حق ہے کہ وہ یہ کہے فزت برب الکعبہ، اسی ذات کو حق ہے جو یہ کہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کسی مجلس میں سکن میں، اور علماء نے یہ علی نے آخر، طلباء اور علماء افاضل بہتر جانتے ہیں کہ آخر علی نے یہ آخر میں یہ جملہ کیوں کہا ہے فزت ورب الکعبہ، کہ علی اس آیت کے ذیل میں دیکھیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لاؤ کوئی تاریخ لاؤ کہ علی کی زندگی کا کوئی لمحہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے باہر رہا ہو، خارج رہا ہو، نہیں ملے گا، تاریخ میں نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی پوری زندگی کامیاب رہے ہیں، پوری زندگی کامیاب رہے ہیں۔ تو یہ مسجد کوفہ میں علی نے فزت ورب الکعبہ کیوں کہا ہے؟ کیا پوری زندگی کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں یا علی کسی اور کامیابی کی اعلان کر رہے ہیں؟ تو اگر میرے مولا کی زندگی دیکھا جائے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ کوئی لمحہ علی کا کامیابیوں سے خالی نہیں تھا، تو یہ آخر میں مسجد کوفہ میں محراب میں جب علی کے سر پہ ضربت لگی ہے تو میرے مولا نے یہ کیوں کہا ہے فزت برب الکعبہ؟ عزیزوں، علماء نے یہ لکھا ہے علی کی ساری زندگی، ہر لمحہ، ہر نفس علی کا کامیاب تھا، صرف علی سے ایک کامیابی دور تھی اور اسے کہتے ہیں شہادت۔ جیسے ہی علی کے سر پہ ضربت لگی میرے مولا نے فرمایا فزت برب الکعبہ۔ علی زندگی میں ہر میدان میں کامیاب، تقوی کے میدان میں دیکھا جائے تو علی کامیاب، سخاوت کے میدان میں دیکھا جائے تو علی کامیاب، علم کے میدان میں دیکھا جائے تو علی کامیاب، شجاعت کے میدان میں دیکھا جائے تو علی کامیاب، اطاعت الہی میں دیکھا جائے تو علی کامیاب۔ ہر لمحہ، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جہاں پر علی کے قدموں کو کامیابی چومتی نظر نہ آئے۔ یہ ایک کامیابی تھی جس کی تمنا میرا مولا کرتا تھا، ایک کامیابی تھی جس کی تمنا میرا مولا اکثر کیا کرتا تھا۔ جنگ احد میں جب مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے تو اس وقت بھی میرے مولا نے رسول سے فرمایا، میرے مولا کو جنگ احد میں جب مولا زخمی ہوئے ہیں، کافی زخمی ہوئے ہیں، اور بعد میں جنگ کے بعد مولا نے کہا یا رسول اللہ آج بھی شہادت سے محروم رہ گیا۔ تو میرے رسول نے فرمایا انہا وراءک، علی شہادت تمہارے پیچھے ہے، ایسا نہیں ہے کہ شہادت تمہارے یہ کامیابی ملے گی۔ لہٰذا جب میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے تو میرے مولا نے اعلان کیا کہ وہ کامیابی جسے شہادت کہتے ہیں علی کو وہ بھی مل گئی ہے، فزت برب الکعبہ۔ شب ضربت آپ نے مسجد کوفہ زیارت کی ہے، واقعاً وہ علی جس کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت الہی میں گزرا، اطاعت رسالت معاب میں گزرا، وہ علی اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہتا ہے بیٹی میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے، رسول خدا نے میرے چہرے سے گرد صاف کی، فرمایا علی بہت تھک گئے ہو، کہتے ہیں مولا پریشان ہو گیا ہوں، علی ان کے لیے بد دعا کرو میں آمین کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، علی تھک گئے ہیں، چہرے سے غبار رسول صاف کر رہے ہیں، کیوں نہ تھک جائے؟ جس کے سامنے اس کا گھر جلا دیا جائے، بڑی مصیبت ہے علی کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ صرف گھر جلانے پر اکتفا نہیں، جلتا ہوا دروازہ نبی کی اکلوتی بیٹی زہرا کے اوپر گرا دیا جائے،
اور علی کے سامنے اس کی زوجہ اس کی ناموس کے رخسار پر تماچے لگائے. میرا مولا ساری زندگی زندہ تو رہا لیکن اس مصیبت کو کبھی بھول نہیں سکا ہے. میرا مولا گریا کرتا رہا ہے، روتا رہا. جزاکم اللہ خیر الجزا. بیٹی رسول کو خواب میں دیکھا، پریشان حال ہیں. جناب ام کلثوم کہتی ہیں کبھی بابا گھر کے اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں. میں نے کہا بابا اتنا پریشان کبھی آپ کو نہیں دیکھا. بیٹی آج کسی دنیا کے کسی بہادر کے مقابلے میں نہیں جانا ہے، ارباج بارگاہ اہدیت میں جانا ہے. گھر سے نکلنے لگے، مرغابیوں نے آ کر راستہ روکا. دروازے سے گزرے ہیں تو ازار مولا کا دروازے میں پھنس گیا ہے. مولا کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ابھی اسی گھر میں گریا و فغا کی آواز آئے گی. مولا مسجد میں آئے ہیں اور آنے کے بعد میرے مولا نے لوگوں کو بیدار کیا ہے، نماز پڑھی ہے، گلدستہ اذان پر پہنچے ہیں اور جانے کے بعد میرے مولا نے اذان دی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے، مورخ یہ لکھتا ہے کہ آج تک علی کی ایسی اذان نہیں سنی گئی. نہ جانے کیسی درد بھری اذان تھی علی کی کہ آج کی آواز. مورخ کہتا ہے کہ کوفے کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں علی کی آواز نہیں پہنچی ہے. ہر گھر میں علی کی آواز اذان پہنچی ہے. عزادار جملہ کہوں، ارے دو ہی اذان ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں جنہوں نے تڑپا دیا ہے. ایک علی کی اذان کوفے میں تھی، دوسرے علی کی اذان کربلا میں تھی. کوفے والے علی کی اذان زینب ام کلثوم نے گھر میں سنا تو تڑپی ہیں. کربلا والے علی کی آواز سنا ہے تو گھر کے اندر تڑپے ہیں کہ اب یہ آواز سننے کو نہیں ملے گی. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. عزادارو، مولا کا جوار ہے، مولا امیر کا جوار ہے، مولا کا جوار ہے. آپ جائیں گے پرسا بھی دیں گے، بس رونے کے لیے تصور کافی ہے. آج کی یہ شب ہے، مولا کی پچھلی شب میں ضربت لگی ہے، دن گزرا ہے، آج کی شب ہے، کل کا دن ہے اور کل کی شب میں میرا مولا اس دنیا سے چلا جائے گا. ہے نا، ایک شب اور 2 دن میرا مولا اس ضرب کی حالت میں، اس زخم کی حالت میں زندہ رہا ہے. لیکن معلوم ہے میرا مولا جب 2 دن زخم کی حالت میں زندہ رہا ہے نا، بڑا عجیب مسئلہ تھا، مرحلہ تھا. امام حسن کہتے ہیں کہ زخم اور درد کی شدت سے کبھی میرا مولا، میرا بابا اپنے پیروں کو اٹھاتا تھا، کبھی پیروں کو سیدھا کرتا تھا. مولا فرماتے ہیں کہ زخم کی وجہ سے اور زہر کی وجہ سے ارے چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا تھا کہ یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کپڑا جو پیشانی پہ باندھا ہے وہ زیادہ زرد ہے یا میرے بابا کا چہرہ زیادہ زرد ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. علی گھر کے اندر ہیں، بیماری کی حالت ہے. آج کی شب میرے مولا نے، امام حسن وصیتیں کر رہے ہیں اپنے بچوں سے. طبیب آیا تھا، طبیب نے دیکھا، طبیب نے دیکھ کر یہی کہا. جب طبیب آیا ہے نا آج کی شب میں، دیکھ کر کہتا ہے کہ اب زخم بہت ہی کاری ہے، زہر نے اپنا اندھا اثر کر دیا ہے، اب علی کا بچنا مشکل ہے. مولا جو وصیتیں کرنا ہے وہ کر لیجئے. ہاں ایک کام یہ ہے کہ اگر علی کو کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے تو علی کو جتنا زیادہ دودھ دیا جائے وہ فائدہ پہنچائے گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. جیسے ہی طبیب نے یہ کہا نا، تاریخ کوفے کی لکھتی ہے کہ ہر گھر سے ہر کوئی علی کی خدمت میں دودھ لے کر پہنچا. کیوں نہ پہنچے؟ اس لیے کہ آج وہ زخمی ہے جو یتیموں کا وارث ہے، جو بیواؤں کا سرپرست ہے، جو غریبوں کا برسان حال ہے. ہر کوئی دودھ لے کر پہنچا ہے. میرے مولا یہ ہمارا جام حاضر ہے. عزادارو، بس ایک منظر آپ کے ذہن میں ضرور آ گیا ہوگا. آج کا کوفہ ہے، علی کو دودھ کی ضرورت ہے تو لوگ لے کر آ گئے، لیکن کل یہی کوفہ ہوگا جہاں علی کی چھوٹے بچے، علی کی بیٹیاں اسی کوفے میں آئیں گی تو پیار سے الآتش کی صدائیں بلند
اعلان کریں گے، جن کا ہونٹ پیاس سے سرخ ہو چکا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ شب وہ ہے جس میں میرا مولا بڑی بے چینی سے گزار رہا ہے۔ کہا حسن سے بیٹا جاؤ ان سے کہہ دو، جاؤ ان سے کہہ دو، سب سے کہہ دو کہ یہ چلے جائیں۔ بیٹا ان سب سے کہہ دو کہ سب چلے جائیں۔ سب چلے گئے۔ اسبغ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، حسن باہر آئے، کہا اسبغ تم نے سنا نہیں بابا نے کیا کہلوایا؟ چاہنے والا تھا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا جا کے آقا سے کہہ دو اسبغ آپ کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہے اور آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ حسن نے بابا سے بتایا، کہا بیٹا بلا لاؤ اسبغ کو۔ اسبغ اندر آئے، مولا سے کہا مولا کوئی حدیث سنا دیجئے، کوئی روایت سنا دیجئے، کوئی حدیث سنا دیجئے۔ مولا نے روایت سنائی ہے، مولا نے حدیث سنائی ہے۔ اسبغ نے حدیث سنی ہے، روایت سنی ہے، لیکن اسبغ باہر نکلتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اسبغ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ سوال کیا گیا اسبغ رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں نے جس حالت میں علی کو دیکھا ہے اب لگتا نہیں ہے کہ علی اس دنیا میں رہنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارے جس گھر میں اسبغ نے اپنے آقا کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، زینب ام کلثوم کا کیا عالم ہوگا؟ تاریخ کہتی ہے کبھی زینب بابا کے سینے پہ گرتی ہے، کبھی ام کلثوم گرتی ہے۔ بابا اس عالم غربت میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اے بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کہوں گا شہزادیوں آج علی جا رہا ہے، حسین ہے، حسن ہے، لیکن حال کربلا، حال کربلا جہاں حسین کے جانے کے بعد ہاتھوں میں شعلے ہیں، جلتے ہوئے خیمے ہیں، رخسار پہ تماچے، سروں سے چادریں